اس کے پیارے پیغمبر شافع روز جزا محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تے درود و سلام اور حمد و نعت دا نذرانہ پیش کرن تو بعد قرآن مجید فرمان حبیب دے وچوں جڑی آیت پاک تلاوت کیتی ہے، اللہ سونے کو دعا ہے اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ دا صحیح ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حضرات نو سن کے اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ القمر اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ بیان فرمایا ہے کہ جڑا اللہ کے پیارے نبی نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا اور انگلی مبارک کے اشارے کے نال آسمان کا چند دو ٹکڑے ہویا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوڑ آ کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رسالت پاک کی گواہی دیتی اور آپ کا کلمہ پڑھیا۔ جس طرح کہ تسی سنتے رہتے ہو علماء کرام دے کولوں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت بڑے دشمن کفار مکہ، خصوصی دشمن ابو جہل اور ابو لہب، یہ سارے دے سردار تے باقی سارے دے چیلے پورے مکے دے کفار اللہ کے پیارے نبی انہاں پریشان رکھنا، دکھ دینے، تکلیفاں دینیاں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہاں تکلیفاں دے اوتے، انہاں پریشانیاں دے اوتے صبر کرنا، لیکن جتنیاں بھی انہاں تکلیفاں دتیاں، جتنیاں بھی پریشانیاں دتیاں، ہر تکلیف، ہر مصیبت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ہر میدان وچوں کامیاب تے کامران فرمایا، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان اور سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زبان، آپ کا فرمان ہے من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ کی ذات فرماندے نے کہ جڑا اللہ دا ہو جاتا ہے اللہ اس دا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر دور کے اندر، ہر وقت کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کیتا اور بھروسہ کیتا، اور اللہ کی ذات نے ہر میدان کے اندر آمنہ پاک بلال کو کامیابیاں عطا فرمائی۔ ہر موقع پہ کفار کو شکست ہوئی، ہر موقع پہ ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے نوکر پریشان ہوئے، ہر موقع پہ شکست ہوئی، ہر دفعہ نواں پروگرام بنا کے اللہ کے پیارے نبی کو تنگ کرنے کی کوشش کی، بڑی سخت ترین کوشش کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اگر اس طرح عطا فرمائی تو سونے محمد مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ وہ ہر موقع پہ پریشان ہوئے، روتے ہوئے گھر گئے، اخیر انہوں نے یہ موقع تلاش کیتا، یمن دے بادشاہاں دے وچوں ایک بادشاہ جتا نام ہا حبیب یمنی، بڑا تکڑا بادشاہ، ابو جہل نے وہ دیا پیغام کلیا بتو مکی آ، ساڈا اتھا کوئی روڑا بنے ہویا ہے، وہ روڑا مکا آ کے جویں پرے ہوتا بندہ سنیندہ ہے، روڑا مکا جا آ کے۔ وہ بادشاہ اس خط کے اندر یہ چیز بھی لکھی کہ ایک ساڈے کول ہے جس کا نام ہے محمد بن عبداللہ، وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی آتا ہے، اپنے پیو دادے کا دین چھڑ کے نواں دین لے کے آئے ہوئے ہیں کہ ساڈا روڑا بن گیا ہے، آ کے ساڈا روڑا مکا جا۔ اصل اس کا پروگرام ہی بادشاہ اسی گیا، کیونکہ بادشاہ بھی عیسائی ہے، اس نے انہاں دی گل مننی کوئی نہیں،
تے جت بڑے بادشاہ بھی آ گیا ادو اسی بھی رڑ گئے اسا تے انہاں دے سنگی ہے کوئی نہ محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے تے لہذا انہاں گلاں گلاں وچوں اساں شکست چھڑنی ہے اور ساڈی فتح ہو جانی ہے انہاں نسی دبا چھڑنا لیکن انسان کے اندر ایک پکا یقین ہونا چاہیے اور ایمان بھی اس چیز کا نام ہے کہ جدہ سنگی اللہ کی ذات ہوتا ہے وہ دنیا پہ کوئی ہرا سکتا بادشاہ نے جب خط پڑھیا نا ابو جہل وہ آ گیا 12,000 گھوڑیاں کے فوج پوری لے کے آیا جڑے بڑے مکہ مکرمہ پڑھیا بیت اللہ شریف کے نال ایک مقام ہے مقام ابتا اس مقام کے اوپر آ کے اس نے پڑاؤ کیتا ابو جہل اور اس نے سنیا گلیا میں آ گیا جڑے ویلے ابو جہل نو سنیا ڈیا ابو جہل بڑے نوکر چاکر لے کے بڑیاں روٹیاں پکوا کے وہ دی دعوت پکا کے بڑے تحفے تحائف لے کے وہ واسطے تے سونے دی کرسی لے کے وہ واسطے آیا اس نو آ کے سونے دی کرسی تے بٹھایا اس نو کھانا کھوایا دعوت کیتی بڑے تحفے دیتے بڑا راضی شاضی کیتا جس وقت انہیں گل بات شروع کی تھی نا آخر لگا بھی دسو کہ گل آئی وہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا کرو درود پاک ہے بڑا اس کا مقام ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا کرو زبان دے نال انہیں پوچھا بھی وہ کون ہے وہ آخر لگے جی میں گل ہے وہ ساڈے ہی بکریا ساڈے پتر ہے ساڈے خاندان کا بچہ ہے جدو وہ 40 سال کا ہویا نا پہلے جو ٹھیک ٹھاک تھا اس کو کوئی ایسی وجہ بھی نہیں جدو وہ 40 سال کا ہو گیا ہے اس وقت اس نے اپنے پیو دادے دی دین کا انکار کر چھڑیا ہے اور سن کرتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہاں میں نواں دین لے کے آیا اس دین پہ چلو اس کے اندر کامیابی ہے تو میں اللہ کا نبی ہوں اپنے آپ کو نبی آتا ہے ہوں اسی کیویں اپنے پیو دادے دی دین کو چھوڑ دئیے بادشاہ آخر لگا بھائی اس طرح کرو نہ تسی جاؤ 2-3 بندے رڑ کے انہوں نے بلا کے لے آؤ اور اگر وہ شرافت نال آوے تے پھر تے ٹھیک ہے اگر شرافت نال نہ ہو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے تسی زبردستی لے کے آؤ زبردستی بھی ہونا ہے زبردستی سمجھ دیو نا اور میں اس الفاظ نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ پیغمبر کی ذات ہے نا تو تیرے میرے جب بندہ ہوئے تو مڑ تو میں اگنا بوسا جب طریق کے لے آؤ زبردستی بھی لے آؤ وہ بندے گئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کول حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کول دوسری روایت کے اندر ہے کہ دوسرے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کول اللہ کے پیارے نبی بلال جس وقت نہ دسیا نہ واسی تو لینا واسطے آیا حبیب یمنی بادشاہ آیا بیٹھا ہے وزیر بھی کول پروگرام ساڈا تسی تشریف لے آؤ اس سے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور جان واسطے تیار ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منع فرمایا یا رسول اللہ تسی نہ جاؤ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا گھبرانا پریشان ہونے کی لوڑ نہیں میرا معاملہ میرے خدا کو ہے میرا معاملہ کتے نال ہے میرے خدا نال میرے کچھ نہیں ہوگا تو پریشان نہ ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ کفار نے تو تکلیف دینی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جن خدا نہ چاہے کوئی بندہ تکلیف دے سکتا دیکھو نا توکل حضور چلے گئے چلدیاں جس وقت اس مقام تے پہنچے نا جتھے بادشاہ بیٹھا ہویا مقام ابتہا تے بالکل بیت اللہ شریف کے نال اج کل تے مکان بن گئے بلڈنگاں بن گئی ہیں اس مقام تے بیٹھا ہویا ابو جہل بھی کرسی تے بیٹھا ہویا بادشاہ سلامت سونے کی کرسی تے بیٹھے ہوئے اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے نا حضور نے چہرہ انور دا اتنا لوب ہوتے تھے پیا نا وہ اپنی ان کرسی تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے پیارے نبی کو بڑے ادب تے احترام کے نال پکڑ کے اس نے اپنی کرسی پہ بٹھا دیا سونے والی کرسی پہ جس وقت اس نے بٹھایا نا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی خاموشی دے نال سونے کی کرسی تے تشریف فرما ہو گئے وہ بادشاہ سلامت انہاں دے سامنے کھڑا ہو گیا انہوں بیٹھن دی بھی جرت نہیں ہوئی اور دوسرے کسی بندے نے کرسی دین دی بھی ضرورت نہیں یہ بادشاہ سی اپنا مہمان
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو بیٹھ گئے تشریف فرما ہوئے جس وقت تے بیٹھے تے اللہ دے پیارے نبی دے چہرہ انور دے وچوں نور دیاں لاٹاں پئیاں نکلدیاں حضور دے چہرہ انور دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں پئیاں سارے بندے ویکھدے پئے بالکل اتنا ہوندا نا بس ایک بندے دا چہرہ چمکدا پیا ہوندا بندہ اوہ تشبیہ دے چھڑدا ہے وہ گل کر چھڑدا بھائی دا چہرہ چمکدا پیا جویں نور دیاں لاٹاں پئیاں نکلدیاں اطمینان بالکل صاف ظاہر ہر بندہ ویکھدا پیا بچے دے وچ حضور دیاں لاٹاں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں پیاں ویکھدا پیا ہر بندہ ابو جہل بھی ویکھدا پیا اونے نوکر چاکر والی سارے کافر بھی ویکھدے پئے او بادشاہ بھی ویکھدا پیا جڑے انہاں نال سارے بندے آئے ہوئے نا او 12,000 گھوڑے تے فوج دی آئی ہوئی او بھی سارے ویکھدے پئے اللہ دے پیارے نبی دے چہرہ انور دے اوتے جس وقت اس نے وہ لاٹاں ویکھیاں نا نور دیاں نکلدیاں پیاں اس وقت اوتے دل دے اندر گل چلی گئی پر اے بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اے بندہ سچا انسان ہے سبحان اللہ یہ بندہ جھوٹا ہو سکتا نہیں یہ بندہ کیا ہے یہ بندہ سچا انسان ہے یہ جھوٹا ہو سکتا نہیں اس وقت اس نے گل کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی آدھے ہو میں اللہ کا نبی ہوں تسی کیا آدھے ہو میں اللہ کا نبی ہوں تے نبی جڑا ہوندا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے اس نو اپنی قدرت دے نال زمین دی چیزاں دے اوتے اور آسمان دی چیزاں دے اوتے بھی قدرت عطا فرمائی اللہ دی ذات نے اس نو قدرت عطا فرمائی ہوندی ہے اپنی طاقت دے نال اپنی قدرت دے نال او زمین دی چیزاں نو حکم دے او بھی اودا اکھاں من لیندی ہیں او آسمان دی چیزاں نو حکم دے او بھی اودا اکھاں من لیندی ہیں دنیا جہان دے اوتے کسی چیز نو بھی حکم دے نا ہر چیز اودا اکھاں من لیندی ہے جے اگر تسی اللہ دے نبی ہو نا مڑ اسی کوئی چیز ویکھنی ہے اللہ دی ذات نے تھانوں معجزات عطا فرمائے ہوئے نے میں معجزہ ویکھنا چاہنا تسی بھی معجزہ دکھا دیو تے میں ایمان لائے سمجھیا میں تھانوں من نہیں سمجھیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا جیڑا دل کرے معجزہ ویکھنا تے میں او معجزہ دکھا دوں کہ نہیں فرمایا باقا جڑے کوئی دکھائی بیٹھا میں چلو نکی سارا کوئی کام کر کے دکھا دینے ہیں یا آگا کام کیتا وہ دکھا نہیں سکتا ہے نا بندہ اللہ نے پیارے نبی نے نہیں فرمایا تیرا جڑا دل کرے میں او معجزہ تینوں دکھاؤنا واسطے تیار ہاں تو اپنی زبان نال بول میں انشاءاللہ تے معجزہ دکھا دے سکتا جس وقت اللہ دے پیارے نبی نے گل کیتی نہ تے وہ آکھن لگا میں اے ویکھنا ہے ایک تے تواڈے کول معجزہ ویکھنا ہے میں جڑی گل ہے نا میرے دل دے اندر دو گلاں نے پہلی گل یہ ہے کہ میں تھانوں جڑی میں دسنی ہے او تساں مینوں کر کے دکھاونا ہے دوسری گل میرے دل دے اندر ہے او تساں بجھنی او تساں آپ بجھنی ہے دوویں کام بڑے اوکھے ہیں لیکن نبی تے خدا واسطے کوئی کام اوکھا ہوندا اللہ دی ذات واسطہ اور اللہ دا نبی جڑا ہوندا نا او دے واسطے کوئی کام اوکھا ہوندا نہیں ایک گل یہ ہے جڑی میں تھانوں دسنی ہے او تساں بجھنی ہے او تساں کام کر کے دکھا دینا ہے تے دوسری گل میرے دل دے اندر آئی او تساں بجھنی ہے تو بھی تساں کر کے دکھاونی ہے میں تاں تھوڑے تے ایمان لے کے ہونا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت گل سنی آپ نے فرمایا دس وہ کہنے کہ گل اے وے بھئی آسمان تے چند سورج چڑھے ہویا دیگر تا تقریباً ٹائم شامہ قریباً سورج لان دے قریبا غروب ہونے دے قریبا اگر لگا جی سورج تھوڑی دیر تو بعد لے لینا ہے تسی اشارہ کرو اے سورج ہونے غروب ہو جاوے تھوڑے اشارے نال اے تھوڑے اشارے نال کی ہوگے سورج غروب ہو جاوے تے مڑ جویں اندھیرا ہو جاندا تو اس پیچھے چاند نکلے ہوندا ہے او چاند نکل آوے مڑ اس چاند کو تسی اشارہ کرو او اشارے دے نال چاند دو ٹکڑے ہو جاوے مڑ اونوں تسی اشارہ کرو مڑ او چاند تھوڑے کول آ جاوے مڑ اونوں تسی اپنے سامنے کھڑا کر کے اونوں حکم کرو تھوڑی رسالت دی گواہی دے مطلب ہے کہ تھوڑا او کلمہ پڑھے مڑ اونوں تسی حکم کرو او واپس چلا جاوے واپس جا کے اپنے مقام دے اوتے جا کے انجے جڑ جاوے جے پہلو جڑے ہویا صحیح چاند بن جاوے مڑ او چاند ڈوب جاوے مڑ سورج نکل آوے مڑ انجے بھی چڑھ جاوے جے ہن چاند ہویا دی چڑھے ہویا میں یہ کام تسی مینوں دکھا دیو میں تھوڑا کلمہ پڑھ نہیں سکتے مسلمان ہو نہیں سکتے بڑا لمبا اس کام دسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے حضور اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے نال ابو قیس پہاڑ اس پہاڑ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوتھے جا کے پہاڑ دے اوتے جا کے 2 نفل ادا کیتے اللہ تبارک و تعالی دے سامنے دعا فرمائی یہ حق بندا اللہ کو دعا منگے کام تے نہیں نہ ہوندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ اگے بھی ہو بنا یہ نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سن سبق دیتا رب کو منگنا ہوے رب دے سامنے اپنا متھا جھکانا لازمی ہے تواڈے واسطے آج ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا تواڈے واسطے لازمی ہے انجے نہیں اللہ دے سی کہ اللہ دے سی نہ مسیتی دے نیڑے گیا تے رب دے سامنے متھا کے گیا نہ ہاتھ اٹھاؤ دی کوئی پتہ لگے ہاتھ کیویں اٹھائے گئے کہ رب کو منگی دا کیویں سونے نبی نے کم کر کے سن سبق دیتا تو میرے کلمہ پڑھن والے ہو تے رب کو منگنا ہے تے یا مسیح تھوڑے واسطے اللہ دی ذات نے بنا چھڈی ہے تے آدے متھا بھی ٹیکو تے رب کو منگو بھی سی اللہ دے پیارے نبی نے دعا منگنی شروع کی تھی حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے کہ دعا سونے نبی دی ختم نہ ہی ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ذات کا سلام قبول کرو حضور نے فرمایا قبول ہے اللہ کی ذات کا سلام قبول فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل 10 کیوں آئے ہو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی سونیا اللہ تبارک و تعالی فرماندا پیا کہ جڑا کم ہونی نہ تھون دسیا نا او میں ازل تو آسماناں دے اوتے لکھ کے کرے ہویا او میں پہلے دیہڑے تو اگر دنیا کوئی نہ بڑھائی ہوئی اس ویلے تو میں اپنا لوہے محفوظ وچ لکھ کے دھرے ہویا ہے کہ ایک دیہڑے کافر سوال کرنا ہے میں سن چند دو ٹوٹے کر کے دکھا اس میں اودوں دا لکھ کے دھرے ہویا ہے میں چند تیرے قبضہ قدرت کے اندر کر چھڑیا ہے جویں دل نہیں ہوتے کولو اج کام کروانا اختیار تیرے سامنے سوال کر کے دینا صدیاں گزر گئی ہیں حضور فرمایا ٹھیک ہے بالکل تے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جڑا دوجا کام او دے دل وچ ہے نا او بھی سن لو حضور فرمایا 10 جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سونا فرماندے پے بے جڑا دوجا کام او دے دل وچ ہے نا تساں بجھنا ہے او اے ہے با او دے گھر او دی بیٹی او دے گھر او دی بیٹی آ او اکھاں تو انھی آ زبان تو گونگی آ ہتھاں تو لولی آ پیراں تو لنگڑی آ چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاوے تو تسی پریشان نہ ہونا اللہ دی ذات نے انہوں ٹھیک فرما چھڑے اللہ دی ذات نے اس نو ہزارہ کلومیٹر دور دا سفر ہے یمن دا اللہ دی ذات نے ٹھیک فرما چھڑے ہویا ہے تسی تشریف لے جاؤ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مقام تو کھڑے ہوئے اپنے مقام تو کھڑے ہو کے سامنے تشریف لے گئے اس کرسی پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اللہ کے پیارے نبی نے ان کر کے اپنی انگلی کا اشارہ کیتا سورج نے تیز چلنا شروع کر دیتا سورج اپنی رفتار میں چلتا پیا ہے نا اس کو ترکھا تیز چلنا شروع کر دیتا فوراً سورج غروب ہو گیا اندھیرا پہ گیا مڑ چاند نکل آیا جڑے ویلے چاند نکل آیا نا حدیث پاک کے اندر ہوتا 14ویں رات کا چاند 14ویں رات کا چاند 14ویں رات کا چاند چمکدا بھی بڑا ہے نا 14ویں رات کا چاند وہ جس وقت چمکیا نا اللہ کے پیارے نبی نے ان کر کے انگلی کا اشارہ کیتا اس وقت 2 ٹکڑے ہو گئے اس وقت چاند اس وقت چاند 2 ٹکڑے ہو گیا چاند 2 ٹکڑے ہویا اور چاند اللہ نے پیارے نبی نے وہ این کر کے اشارہ کرتے گئے وہ دوویں ٹکڑے چاند دے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے کوڑ ہوتے گئے کوڑ آ کے ایک ٹکڑا سجے بازو دے تھلے گزریا دوجا کھبے بازو دے تھلے گزریا اے بھی ان دی شرط دے وچ مڑ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے دوویں چاند دے ٹکڑے کھڑے ہو گئے علماء کرام نے تے گل کیے بجڑے ویلے چاند دے ٹکڑے حضور دے سامنے کھڑوتے ہو یار انج لگدا ہا جویں چاند آتا پیا ہوے یا رسول اللہ ہو حکم ہوے دسو میں او بھی پورا کرن واسطے تیار ہاں او جس نے سامنے کھڑے ہو گئے نا کہ اجے حضور نے حکم بھی نہیں کیتا انہاں حضور نے حکم کرن تو پہلے ہوئی چاند پڑھن لگ پیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بالکل چاند وچ آواز آئی جویں انسان اپنی زبان دے نال بولدا نا ان سارے کافر کلمہ سنیا تے چند کلمہ پڑھدا پیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ چند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی جس ویلے گواہی دے رہا اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ عین کر کے اشارہ کرتے گئے وہ چند اپنے مقام کی طرف جاتا گیا بالکل جتھے چڑھے ہویا آسماناں دے اوتے اوتھے جا کے چند چڑھ کے مڑ آپس میں دوویں ٹوٹے جڑ گئے جڑن تو بعد وہ چند غائب ہو گیا مڑ سورج نکل آیا تے بالکل اسی طرح چانن ہو گیا
دیار چاہے جس وقت اس بادشاہ نے یہ کام کیا نا وہ دل کے اندر یقین ہو گیا بھائی پیغمبر اللہ دا سچا پیغمبر ہے جھوٹا پیغمبر نہیں ہو سکتا اندا چہرہ بھی نورانی پیغمبر دا چہرے تے ہمیشہ نور ہوتا ہے اور چہرے وچوں نور دی لواٹا نکلدیاں ویکھیاں نور دی شعاعاں نکلدیاں ویکھیاں اس گل تو بھی یقین ہو گیا بھائی جھوٹا پیغمبر ہو سکتا کہ مرزا قادیانی نہیں ہو سکتا تے اپنا دلال محمد رسول اللہ رب دی ذات نے سچا تے سچا پیغمبر بنا کے گھلے ہویا ہے وہ جڑے کافر تے مشرک مقابلہ کرائی کھڑوتے ہیں نا وہ ابو جہل اپنی زبان دے نال آتا ہوندا جربنا لک مرارا ما وجدنا الا صدقا میں ساری دنیا بھی بہن لوانا محمد جی سچا جڑا نا میں لبڑے کوئی سبحان اللہ یہ ابو جہل اپنی زبان دے نال یہ جملات دوندا جربنا لک مرارا ما وجدنا الا صدقا محمد ورگا سچا میں سارے جہان تو کوئی نہیں تعریف تو وہ ہوندی ہے نا جڑا دشمن کرے جڑا شریک کرن تعریف ہوندی ہے تعریف ہوندی ہے جڑا بندہ اپنے آپ چ بڑا بنیا رہے تے جب بندے نہ تبھی تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے چ مجھے یاد ہوتا مگر ساری دنیا بھی پھر زمانہ محمد ورگا سچا میں جہان تو لب سکدا نہیں لب سکدا مہاراج جس کو اس نے گل دکھایا وہ اندر یقین ہو گیا بادشاہ کے اندر واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو کوئی کیا چیز ہے آسمان کی یہ چیزیں دی دسترس اللہ کی ذات نے قائم رکھی ہوئی ہے زمین کی یہ چیزیں کوئی بھی جو چاہے یہ بنوا سکتا ہے اس وقت تو ساکے رو بالکل ٹھیک ہے میں تے یقین ہو گیا ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انہیں پڑھ کلمہ کہ ہو مسلمان آخر نہ کبھی دوسری شرط میری باقی ہے دوسری شرط میری باقی ہے حضور فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی تیری پوری کر دینے ہیں یہ نہیں کر تو گھر بنا دی تیاری کر اللہ کی ذات نے تیری بچی ٹھیک فرما چھڑیا سبحان اللہ اللہ کی ذات نے تیری بچی نو ٹھیک فرما چھڑیا وہ آخر لگا تو آن کیویں پتہ لگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو نبی منی کھڑوتا نا ہن میں اللہ دا سچا نبی ہے تو مجھے پتہ ہے تیرے گھر بیٹی ہے اکھاں تو اندھی ہے زبان تو گونگی ہے ہتھاں تو لولی ہے پیراں تو لگڑی ہے تو چاہنا وہ ٹھیک ہو جاوے تو گھر بنا دی کر اپنی ذات نے ٹھیک فرما چھڑی سبحان اللہ اللہ کی ذات نے اس نو ٹھیک فرما چھڑیا بہرحال اٹھ کے کھڑا ہو گیا کرسی تو کھڑا ہویا نا آج کر کے بڑے غصے نال ابو جہل نو ویدا پیا آخر لگا ابو جہل نانتی یہ گل سننا میری جت ویلے یقین ہو جاوے نا تے یقین تو بعد شک ہو سکدا یقین تو بعد شک تے یقین دا آپس دے اندر دوویں متضاد چیزاں جتے شک ہوے تے یقین نہیں ہو سکدا جس بندے دے شک بھی ہوے یقین بھی ہوے وہ اپنی انسانیت تے غور کرے وہ انسان نہیں ہو سکدا یقین تے شک دوویں ایک جگہ تے رہ نہیں سکدے یقین ہوے تے شک آ سکدا وہ کہنے کا مجھے نبی صاحب میری گل سنو میرا پکا یقین ہو گیا جی ہن میں شک کرانا تے میرے کلمہ پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں ہونا کلمہ پڑھے دا فائدہ تا ہی جیڑا میں یقین کیتا ہے نا اس یقین دے اوتے میں پکا ہو جاؤں تے میں تھوڑا بھی یہ مشورہ دینا میں تسی یہ کرو ان دی گل مان لیو ان دے پیروکار بن جاؤ ان دی نوکری وچ آ جاؤ ان دی نوکری دینی ہے تے تا ہی اگلا جہان بھی تھوڑا اللہ دی ذات نے کامیاب کرنا ہے یہ اگلا جہان بڑا ڈاڈا جہان ہے تسی کلمہ پڑھ لیو ابو جہل نے کیدو مت یاد ہو کھڑے کی تھوڑے تے بھی جادو چل گیا بھائی یقول اسے رو مستمر وہ آدھے ہونے ہیں نا بھائی جادو ہر بندے تے چلا شکنے نعوذ باللہ استغفر اللہ تیرے تے بھی جادو چل گیا بارہ روز اپنی فوج کو کیا وہ آپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا 12,000 دی فوج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو 12,000 فوج جتنی بھی ہوتے نال آئی ہے نا وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جس وقت وہ مسلمان ہوئے انہوں نے گھوڑے کی سواری کی تھی آپ کو اپنے راہ پہ اپنا رستہ اختیار کیتا اپنے گھر جان تیاری کی تھی ابو جہل ہوئی پریشان ہو کے تے روندے ہوئے مکی اپنے کہ وہ اپنے گھر چلا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف رہ کے آ گئے وہ جس وقت پہنچے نا یمن دے اندر کہ اپنا جا کے بوہا کھڑکایا جس وقت اپنے جا کے بوہا کھڑکایا نا اس وقت وہ بچی اس دی جدے کولو پیراں نال ٹریندا نا انہاں پیراں نال چل کے جنہاں ہتھاں نال کام نہیں کر سکتی لولیان انہاں ہتھاں نال آ کے کنڈی کھولی جڑی زبان نال او بول نہیں سکتی اس سے زبان دے اوتے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہا تے جنہاں اکھاں نال دیکھ نہیں سکتی وہ اکھاں وی بالکل ٹھیک اللہ دی ذات دے فرمان انہیں کس وقت کنڈا کھولیا نا ہتھاں نال تے زبان تے کلمہ جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس وقت انہیں کنڈی کھولی تے بادشاہ اندر داخل ہویا تے اپنی بچی دیکھ کے بڑا
بڑا حیران ہو گیا کہ لگا بچی ہے کہ گل تیری زبان پہ کہڑے لفظ جاری نے میں اج نویں لفظ سندا پیا میں جان کے گل کیتی نا آپ نے کلمہ پڑھ کے آیا ہویا اس نے میں اج نویں لفظ سندا پیا جڑے اج تیری زبان تے جاری ہے وہ آکھن لگی میں تے ہور کوئی نہیں پتا میں رات نو ستی پئی ہاں میرے کول بڑا حسین و جمیل بڑا خوبصورت بڑے حسن و جمال والا انسان آیا ہے اج تھوڑی ایسا حسن و جمال میں کسی دا نہیں ڈٹھا وہ میری چارپائی دے نال آ کے بیٹھا ہے بیٹھ کے میرے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا ہے زبان میں وچوں کچھ پڑھدا بھی گیا ہے جویں جویں پڑھدا گیا ہے جویں جویں ہاتھ پھیرندا گیا ہے جڑی میرے جسم دیاں اتلیاں بیماریاں رب دی ذات نے وہ بھی ٹھیک فرما چھڑیاں تے اندر دیاں بیماریاں تے بھی اللہ دی ذات نے شفا عطا فرمائی ہر بیماری تو اللہ دی ذات نے میری شفا عطا فرما دیتی ہے ایسی قسم کی شکل آئی اج دا وہ انسان اتنا ہوتا گد ہوتا وہ ساری نشانیاں جس ویلے دسیاں نا اس ویلے وہ اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے آکھن لگا بیٹی میں تے او تے مقابلہ کرن واسطے کی ہویا سو او تے اللہ دا سچا نبی میں بھی کلمہ پڑھ کے آ گیا تو بھی کلمہ پڑھ لے وہ آکھن لگی میں کلمہ پڑھنا کی ہے میں رات سونا کلمہ پڑھا کے گیا سبحان اللہ میں رات کو سونا کلمہ پڑھا کے گیا میرے بھائیوں تے سن فخر ہونا چاہیے یقین کر جاؤ فخر ہونا چاہیے اللہ دی ذات نے سن دو جہان دا سردار محمد مصطفیٰ آمنہ دلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا پیغمبر عطا فرمایا خدا دی قسم ہے آدم علیہ السلام تو لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام توڑی ہر پیغمبر ایک ترستا گیا ہے کہ سونے مصطفیٰ دی اگر زیارت سنگ ہو بھی ملا وہ تا زندگی دی اندر حالانکہ ہر پیغمبر نے ہوتا کلمہ پڑھنا ہے ہر پیغمبر نے ہوتی نبوت نو مننا ہے ہر پیغمبر نے ہوتی رسالت کا اقرار کرنا ہے اس جہان کی بھی اقرار کرنا ہے اگلے جہان کی بھی اقرار کرنا ہے جڑی معراج دی رات نو بیت المقدس کے اندر سونے دے نال 1,24,000 کی ملاقات کرائی پیغمبراں دی اوتھے بھی انہاں اقرار کر چھڑیا سونے نبی امامت بھی کرائی سونے نبی بیان بھی کیتا سارے پیغمبراں اقرار کر بھی ہویا ہے لیکن زندگی دی اندر جوندی انہاں زیارت نہیں ہو سکی ہر پیغمبر اے انتظار کرتا گیا ہے اللہ سونے پیغمبر دی زندگی دی اندر زیارت ہو جاندی اسی بڑے خوش نصیب بن جاویا ساڈی اس تو بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں میرے بھائیو وہ پیغمبر اللہ دی ذات نے تواں تے محنت عطا فرمائی سبحان اللہ اسی پتہ نہیں مڑ کے ڈلا دم بلے بندے ہیں نہ نماز دی اسی پابند نہ قرآن کی کتنی اسی تلاوت کیتی ہے ہر وقت یہ مجبوری دا ٹائم اسی سمجھیا کہ چلو آج جمعہ ہے لیٹ سویر ٹر جاویے تے جمعہ دا پڑھیا بھی وہ بھی بڑے گھر لوگ ہوندے نے میرے بھائیو اے جہان بھی اس سے پیغمبر دا اگلا جہان بھی اس سے پیغمبر یہ گل بول جاؤ میں بھی بول جاؤں جی میرے دل کے اندر کوئی ملکہ ہے نا میں بھی بول جاؤں تو تسی بھی بول جاؤ آ جہان بھی ہوتا تے اگلا جہان بھی ہو گئی وہ دی اطاعت دی وجہ تو ہی آ جہان بھی ساڈا رب دی ذات نے چنگا کرنا ہے وہ دی فرما برداری دی وجہ تو ہی اگلا جہان بھی اللہ دی ذات نے ساڈا چنگا کرنا ہے تے وہ دی فرما برداری ان دو جہاناں دے اندر ہو جاوے تے مڑ اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے جڑا اعلان قرآن پاک کے اندر کر چھڑیا نا کہ میں یہ رسول فقد اطاع اللہ جڑا اللہ کے اوتے رسول دی اطاعت کر چھڑے اس جہان نو کہ اللہ دی ذات کو کامیاب بنائی چھڑدا ہے اوتے کول مال و دولت بھی حلال دا آ ویندا ہے اوتے کماں دے اندر بھی اللہ سونا آسانیاں پیدا فرما دیندا ہے اوتے مال ڈنگر دے اندر بھی اللہ سونا برکت عطا فرما دیندا ہے اوتی اولاد نو بھی اللہ سونا چنگیا کر چھڑدا ہے اوتی بیوی بھی اوتی فرما بردار ہو ویندی ہے اس بندے دے دل دے اندر اللہ سونا اپنے ماں پیو دی محبت نو عطا فرما دیندا ہے تو اپنے ماں پیو دی خدمت کرنا شروع کر دیندے نے آ جڑی بیماریاں ساڈے اندر پئی ہوئی ہیں نا ماں پیو اسی گاہیں کٹ لیندے ہاں یا ساڈے مالاں وچ برکت کوئی نہیں ساڈے کول دولت جڑی ہے نا تھوڑی تو تھوڑی ہوندی رہندی ہے یہ ساریاں بے برکتاں یہ ساریاں نحوستاں صرف اس واسطے ساڈے اندر آئی ہوئی ہیں کہ اساں اللہ کے رسول کی اطاعت نو چھوڑ دیتا چھڑا زبانی کلامی رکھے ہے نا رب نو بھی مننے ہیں رب رسول نو بھی مننے ہیں یہ زبانی کلامی ہے میرے بھائیو زبانی کلامی منن دا فائدہ عملی طور کے سامنے انسان آوے نا عملی طور پہ جس وقت عملی طور پہ انسان سامنے آ جاوے بہت چیز چیزاں میں تھوڑے سامنے ذکر کی ہیں ہر چیز کے اندر رب تعالیٰ کی ذات برکت عطا فرما دیندے کہ اگلے جہان جڑا انعام رب کی ذات نے اس بندے کو عطا فرمانا نا اللہ دا قرآن فرماتا پیا سونے نبی دا فرمان جڑا ہے نا وہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے نال جنت وچ انج ہو سی گیا نا جویں ایسی عادت والی انگلی دے نال آ انگلی رڑی ہوئی سبحان اللہ آج کر کے میں نبی دے نال او بندہ ہو سی گیا وہ چھڑا یہ مقام نہیں عطا فرمایا یہ مقام کے سب تو بڑا مقام ہے نا نبی دی سنگت جنت میں جس بندے لب جاوے اس تو بڑی تے سنگت کوئی نہیں نا سونے نبی فرمایا بڑی
میری سنگت چھڑی نہ رہے نا اس تو اگا بھی میں اپنی امتی نے خوشخبریاں دے چھڑا اللہ کے نبی نے فرمایا من النبیینا نبیوں دا دسات ہو سی گیا بس صدیقینا سچیاں نال ہو سی گیا بس شہدائی شہید بھی نال ہی ہو سن گئے بس صالحین تے اللہ دے ولی بھی نال ہی ہو سن گئے اس تو کہ انسان کو کیا چاہیے یار کہ رب دے رسول کی اطاعت انسان کو صحیح طریقے دے نال ہو پوے نماز دی پابندی کر لوے قرآن دی تلاوت کرے اپنی اولاد دی صحیح تربیت کرے اپنے گھر دے اندر نماز دا انسان عورتاں مرداں بچیاں پابند بنا چھڑے یہی اللہ دی اطاعت اللہ دے رسول دی اطاعت ہے اور تسی کیڑے بنے ویندے ہو بندہ ایں نہ کیڑے با روزے رکھنا بھوکیا بندہ دا کام ہے با نماز پڑھنا مولویاں دی مجبوری ہے مجبوری کسی دی بھی نہیں رب تعالی دی ذات نے آسماناں تو فرض فرما کے تواڈے واسطے فرض ہے تھوڑے دے قیامت والے دیہاڑے سب تو پڑھو نماز دی پوچھ کو ہوئی جاسی گئی اللہ تبارک و تعالی سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے ہمارے الہ الا اللہ